بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ملک کے بہت ہی حساس اور سینسیٹیو مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اسی کے پیش نظر سب سے پہلے عدالت کی جانب سے میری مراد اس سے الہ آباد ہائی کورٹ کا بینچ ہے، جس نے رام جنم بھومی ایودھیا دہشت گردانہ معاملے میں 2 دن قبل 4 نوجوانوں کو جیل سے ضمانت پر رہا کیا۔ اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دراصل وہ جو رہائی ہے وہ 18 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے۔ 18 سال جیل کی سلاخوں میں گزارنا، پھر اس کے بعد کسی تنظیم کی کوششوں سے رہائی کا ملنا، جہاں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، وہیں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ جو نوجوان ملک کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے اندر 15 سال 18 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ جو گزارتے ہیں، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو لوگ جیل کی سلاخوں کے اندر ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں، جب انہیں 20 سے 25 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں عدالتوں کی جانب سے ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے یا کچھ معاملوں میں انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو لمبا عرصہ 18 سے 20 سال کا ہے، یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے۔ آج جو 4 لوگ، جس میں ڈاکٹر محمد عرفان، جناب اسلم صاحب، جناب نذیر صاحب، جناب شکیل صاحب، ان لوگوں کو ضمانت ملی، لیکن جو 18 سال کا لمبا عرصہ ہے، جن سلاخوں کے پیچھے انہوں نے اپنے قیمتی 18 سال گنوائے ہیں، اس کی شدت اور اس تکلیف کو ان کے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے پریوار کے ہیں یا وہ لوگ جو ان سے جڑے رہے، انہوں نے بھی اس شدت کو، اس تکلیف کو محسوس کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں یا مانو ادھیکاروں کی سرکشا کو لے کر دم بھرنے والی سنستھائیں اس طرح کے ایشوز پر کیوں نہیں بولتی؟ کیا انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں ہے؟ جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا وائلیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیندر کی سرکار اور عدالتوں کے ججز صاحبان اور جوڈیشری سے جو لوگ متعلق ہیں، میں ان کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان، چاہے اس میں مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، قبائلی ہوں، یا کسی بھی سموہ یا دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو ان کی قیمتی زندگی اور جو ان کا 18 سال کا لمبا عرصہ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ان کا سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب 18 سال کے بعد وہ انسان باہر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی بیداری ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہماری تفتیشی ایجنسیاں ہیں، ان لوگوں کو، سرکاروں کو، عدالتوں کو مل کر کوئی نہ کوئی خاکہ ایسا تیار کرنا چاہیے، کوئی ایسی رننیتی تیار کرنی چاہیے کہ یہ جو نوجوان کسی نہ کسی معاملے میں پکڑے جاتے ہیں، جو کچھ معاملوں میں بعد میں باعزت بری بھی کر دیے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس سے ان نوجوانوں کی 18 سال کی جو زندگی ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ بیکار نہ ہو، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضائع نہ ہو۔ اس سے پہلے جب ہم ان کو اریسٹ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، اس سے پہلے تفتیشی محکموں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح کھنگال لیں اور کسی پر بھی کسی طرح کا آروپ ثابت ہونے سے پہلے ان کو سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالا جائے۔
کیونکہ آج جمعیت علماء ہند جیسی تنظیم، چاہے اس میں مولانا ارشد مدنی صاحب کا گروپ ہو یا مولانا محمود مدنی صاحب کا گروپ ہو، وہ بغیر کسی ذات پات کے دھرم سے اوپر اٹھ کر اس طرح کی بے مثال کوششیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جیلوں سے ضمانت پر باہر آ رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف ان تنظیموں کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ان اداروں کی یا ان سنستھاؤں کی نہیں ہے جو لوگ ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو لوگ مانو ادھیکاروں کی سرکشا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے ایشوز پر ہمیں سنجیدہ ہو کر سوچنا ہوگا، اسے گمبھیرتا سے لینا ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے نوجوان، ہمارے دیش کا فیوچر اسی طرح جیل کی سلاخوں میں 18 سال یوں ہی گزارتے رہے اور اس کے بعد جب وہ لوٹیں تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، اس سے نہ وہ خود ترقی کر پائیں گے نہ ہمارا ملک ترقی کر پائے گا۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کے ساتھ ساتھ، ہماری تفتیشی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ، ہماری کیندر کی اور راجیہ کی سرکاروں کو بھی مل کر اس طرح کے مدعوں کو جو ہے، اس طرح کے حساس مدعوں پر بات چیت کرنی ہوگی۔ اور جمعیت علماء ہند مبارکباد کی مستحق ہے، بہت ہی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اس طرح کی اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ضمانت پر رہائی ملنے کے آثار ہوتے ہیں لیکن اقتصادی یا آرتھک تنگی کی وجہ سے وہ اپنے جرمانے کی رقم کو ادا نہیں کر سکتے، اس طرح کے لوگوں کی بھی جمعیت علماء ہند مدد کرتی ہے اور ان کو ریلیف دلا کر ان کے جرمانے کے پیسے ادا کر کے جو ہے ان نوجوانوں کو باہر لے کے آتی ہے، تاکہ وہ نوجوان ملک کے لیے کام کریں، وہ نوجوان اپنے سماج کے لیے کام کریں اور سماج کو اچھائی کی طرف لے کر جائیں۔